بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر کیسے عذاب نازل فرمایا۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہیں۔ ان کے مطابق ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو بطور سزا ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیاتوں میں بھی ملتی ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ ایک یہودیوں کی بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے ایک کنارے ایرا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دی۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا وہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی خرید و فروخت کریں۔ اس دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام قرار دیا گیا، البتہ ہفتے کے علاوہ وہ دوسرے دنوں میں ان کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت دی گئی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، مگر ہفتہ کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتیں، باقی کے 6 دن کم ہوتیں۔ ہفتے کے دن داؤد علیہ السلام کی قوم جب بھی دریا کے پاس آتی تو اتنا زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ہفتے کو دریا میں جال لگا لیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک سب راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں حوض اور جال میں آ جاتیں تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہتے تھے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہوئے ہیں، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری مرضی، ہم جو کریں۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے درمیان میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا،
ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کی اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے اور محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کے رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی بھی نہیں پا رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولاد ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تو 3 دنوں تک زندہ رہے اور روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔